السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آپ کچھ ہی دیر میں دو دیوبندی مولویوں کی رسوا کن شکست جو میرے سامنے ہوئی ہے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ یہ دونوں دیوبندی مولوی واٹس ایپ پہ تو بہت بکواس کرتا ہے بزرگان دین کے شان میں، خصوصی طور پر اعلیٰ حضرت کے شان میں۔ تو میں نے ایک دیوبندی جس کا نام ہے فیروز دیوبندی، اس کو میں نے کال لگایا اور صراط مستقیم کی عبارت پر بات کرنے کی کوشش کی، تو وہ جواب دینے سے قاصر رہا اور ذلیل و رسوا ہو کر اپنے اکابرین کو کافر مان کر وہ کال کٹ کر کے بھاگا۔ دوبارہ کال کرنے پر اس نے کال نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے دوسرا عارف دیوبندی نام کے دیوبندی مولوی کو کال لگایا، تو اس عارف دیوبندی جس کے نام کے آگے حقانی ہے لیکن وہ کبھی حق نہیں بولتا، ہمیشہ باطل کی ہی پیروی کرتا ہے اور گمراہی پھیلاتا رہتا ہے۔ جب میں نے اس کو کال کیا، وہ بھی بھاگنے کے لیے بہت سارے بہانہ بناتا رہا، لیکن میں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا۔ پہلے اس نے کہا کہ تیسرا شخص لائن پہ رہے گا تو بات نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ تیسرا شخص رہے یا ساری دنیا رہے، تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کو تو مجھ سے بات کرنا ہے، بیچ میں کوئی بات کرے گا تو میری شکست ہوگی۔ آخر وہ مجبور ہو کر بات شروع کیا، لیکن وہ کتاب کے جو موضوع ہے، جو کفریہ عبارت ہے، اس عبارت پر بات کرنے سے وہ بہت سارے بہانے کرتے رہے اور بھاگنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن میں موضوع سے اس کو ہٹنے نہیں دیا۔ آخر اس نے اس عبارت پر بات کرنے کے لیے تیار ہوا تو پھر کہنے لگا کہ یہ عبارت اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اسماعیل دہلوی کی ہی ہے، کیونکہ کتاب کے اوپر اسماعیل دہلوی کا ہی نام ہے اور پوری کتاب اس کی ہے، تو بیچ میں جو عبارت ہے یا وہ عبارت بھی اسی کی ہے یا جس کی بھی ہے وہ مجرم ہے۔ اب تم وضاحت کر دو اس کا مجرم کون ہے؟ تو وہ آخر وضاحت کرنے سے بھی وہ قاصر رہا، اور وہ عبارت کے اندر جو خیال ہے، نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے جو لکھا گیا ہے، اس لفظ خیال کے اندر دوسرے لفظ داخل کر کے دوسرے لفظ کے ذریعے سے خلط مبحث کرنے کی اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کیا، لیکن میں نے اس موضوع پر بھی اس کو بھاگنے نہیں دیا اور رسوا کیا۔ اور ضیاء الرحمن فاروقی نام کے دیوبندی شخص کی کتاب جو خلفائے راشدین نام کی کتاب ہے، اس کے اندر ضیاء الرحمن فاروقی لکھتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر اس لیے ہے کیونکہ نبی کو خدا بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے نبی کے خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، اور جانور کو خدا بننے کی صلاحیت نہیں، اس لیے جانور کے خیال آنے سے نماز ہو جائے گی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک تو یہاں ضیاء الرحمن فاروقی کلمہ کا ہی انکار کر دیا، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لائق ہی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کے سوا دوسری چیز کو، انسان کو خدا بننے کی صلاحیت مانا جائے تو انسان کو عبادت کے لائق بھی مانا جا سکتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ جو خدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اس کے پاس خدا بننے کی صلاحیت ہے۔ تو ایسے دیوبندی کافر دیکھیے، یہ لوگ نشے میں بات کرتے ہیں، گانجا پیتے ہوں گے یا کوئی اور نشہ کرتے ہوں گے، ورنہ کوئی عقل مند ایسی بات نہیں لکھ سکتا۔ کوئی معمولی سادہ سیدھا مسلمان، ان پڑھ گوار مسلمان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، ایسی بات لکھ نہیں سکتا، لیکن ان دیوبندی ملاؤں نے ایسی ایسی باتیں لکھے جو ہمارے سامنے جب آتے ہیں یہ ہمیشہ رسوا و ذلیل ہوتے ہیں اور اپنی عبارت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو ضیاء الرحمن فاروقی کی عبارت پر بھی عارف حقانی نے بات نہیں کر سکا، آخر اس نے لفظ خیال کو توڑ مروڑ کر دوسری طرف لے جانے کی کوشش کیا۔ میں اس کو بھاگنے نہیں دیا، ہمیشہ رسوا و ذلیل ہو کر وہ آخر راہ فرار اختیار کیا۔ آپ سبھی حضرات سنیں اور دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ دیوبندی کافروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں فیروز دیوبندی صاحب، خیریت ہیں؟ بس الحمدللہ۔ اچھا، نماز ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ رہنے والے یو پی بہار کے لگ رہے ہیں، ادھر امامت کر رہے ہوں گے؟ نہیں، آپ ادھر تلنگانہ کے ہی رہنے والے؟ تلنگانہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا،
تو مسئلہ ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ نماز کس خیال میں پڑھنا چاہیے، نماز میں کیسا خیال لانا چاہیے اور کس طرح خیال نماز میں کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ کے تاثرات ہم لینا چاہتے ہیں۔ ذرا بتائیں نماز کو کس طرح پڑھا جائے۔ نہیں یہ اصل میں آپ جو مجھے کوشچن کر رہے ہیں، آپ ایک وقت کے امام ہے بتا رہے تھے نا آپ، ہاں پھر آپ ایسے کوشچن کیوں پوچھ رہے ہیں ویسے؟ نہیں پوچھ رہے ہیں، اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں اختلاف ہے اور بہت شدید اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، جس کے بنیاد پر ہمارے اور آپ کے درمیان میں بہت بڑا آڑ بنے ہوئے ہیں، یعنی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ مطلب ہم کیا تعلق سے آڑ بنے والے سمجھا رہے ہیں آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں، آپ پہلے یہ بتائیے نماز آپ کس دھیان میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم بتائیں بعد میں ہمارا کیسا دھیان رہتا ہے اور ہمارا نماز ہم کیسا پڑھتے ہیں، آپ کیسا پڑھتے ہیں۔ نہیں بول رہا ہوں میں، مطلب بولنے کا مطلب کیا ہے بولے تو، آپ جو کوشچن ابھی بتا رہے تھے، آپ کچھ اختلافات ہے بول کے، ہاں تو کیا چیز سے اختلافات ہے بول کے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ دیوبندی ہے نا؟ ہاں دیوبندی ہے۔ اچھا، تو علماء دیوبند جو کتابوں میں لکھے ہیں دیوبندی علماء نے، ان ساری باتوں کو تو آپ مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، تبھی تو آپ دیوبندی ہے۔ ورنہ اگر جانتے نہیں یا پھر جاننے کے بعد مانتے نہیں، تب تو آپ دیوبندی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ جیسا ہم بریلی بھی ہیں، ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی ہر تعلیمات کو ہمارے علماء، عوام تو ہر بات جانتے نہیں، عوام علماء سے پوچھ کے معلومات کرتے ہیں، لیکن میں بھی مسجد کا امام ہوں، آپ بھی مسجد کا امام ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جتنا ہو سکے ہم جانتے ہیں۔ اور اگر ہم کو ایسا کوئی مسئلہ عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ مسئلہ بتائیے، اگر ہم کو معلوم نہیں تو بھی ہم کتاب دیکھ کے ان کو بتا دیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی تھوڑا ٹائم دیجئے، میں کتاب دیکھ کے آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، اور ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق کتاب دکھاتے ہیں، کتاب دیکھ کر عوام کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی علماء دیوبند کی تعلیمات کو ہی عوام کے درمیان پھیلاتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں علماء دیوبند جو کتاب میں لکھے ساری بات تو آپ مانتے ہوں گے۔ جی ہاں، تو ایک کتاب ہے صراط مستقیم، اس کے اندر علماء دیوبند میں سب سے سرخیل اور بڑے پائے کے علماء دیوبند کے عالم ہے، اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی، اسماعیل جس کو آپ لوگ شہید کہتے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک، اس کو بیل اور گدھے کے خیال سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ تو اب ہمارا کہنا یہ ہے، آپ نے ہمارا خیال پوچھے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہے نماز کے تعلق سے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ اکابر جن کو آپ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے حنفی مسلک کا ہی موقف ہے کہ نماز جو پڑھا جاتا ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ جیسا ہم نماز میں معنی سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کو 10 سورہ یاد ہے، اس میں 5 سورہ آپ کو معنی کے ساتھ یاد ہو، معنی بھی سمجھ سکتے ہو، اور 5 سورہ آپ کو معنی یاد نہیں ہے، تو جو معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہی سورہ نماز میں پڑھنا بہتر ہے۔ ہاں، کیونکہ نماز میں اللہ سے بات کرنے کا، اور اگر قرآن سمجھ کے نماز میں پڑھا جاتا ہے تو مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو اس میں بہتر اس لیے کہ نماز میں اس پر غور کیا جاتا ہے، اور جب غور کیا جائے گا تو خیال آئے گا۔ غور کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے خیال لانا۔ نماز میں اگر جنگ بدر کا واقعہ پڑھیں گے تو بدر کا یاد آئے گا، خیال آئے گا، احد کے واقعہ یاد آئے گا، اور کفار مکہ، کفار قریش کا واقعہ یاد آئے گا۔ جب وہ آیات پڑھیں گے، تبت یادہ پڑھیں گے تو ابو لہب یاد آئے گا، تو فرعون کے واقعہ پڑھیں گے تو فرعون یاد آئے گا، نمرود کے واقعہ پڑھیں گے نمرود یاد آئے گا۔ تو نماز سمجھ کر پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا،
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازی کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ ایک تو نماز غور سے نہیں پڑھتے اور نماز دھیان سے پڑھتے نہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعید ہے۔ تو اب یہ بتائیے، نماز میں ہم لوگ تو جو پڑھتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں، تو ابھی اگر آپ نماز میں نبی کا خیال لانا بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، تو آپ کیسا نماز پڑھتے ہیں ذرا یہ بتائیے۔ جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ نماز میں خود بول رہے تھے صراط مستقیم کے اندر ہاں، جو مطلب جو تقویٰ دیا گیا، کیا دیا گیا کہ تقویٰ جو مطلب یہ کیا بولتے ہیں ہاں علماء کی طرف سے جو فتویٰ دیا گیا، ہاں تو نماز کے اندر خیال لانا جو ہے اگر وہ غلط بتا رہے علماء تو غلط ہی بات ہوتی نا۔ تو آپ کے علماء کیا ہے، شریعت علماء آپ کے علماء کے تابع ہیں، آپ کے علماء شریعت کے تابع ہیں۔ علماء غلط بتا دے گا، کیسا غلط بتا دے گا جبکہ اس سے پہلے کے علماء غلط نہیں بتایا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے حاضر سمجھو۔ کیمیائے سعادت کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سمجھو، اور جب درود پاک پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو یاد کر کے درود پڑھو۔ تو آپ جب احسان کو یاد کریں گے تو خیال نہیں آئے گا؟ ہاں تو بالکل خیال آئے گا۔ تو آپ کہتے ہیں پہلے کے 1400 سال کے تمام اکابر کو آپ ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور سب کا موقف کو آپ غلط بتا رہے ہیں، تو ان کو ماننا کیسا جب ان کو غلط کہتے ہو؟ اور آپ کے علماء دیوبند ہی آپ کے نزدیک صحیح ہے، تو اسی لیے تو ہم تو کہتے ہیں یہ دیوبندی نیا فرقہ ہے اور یہ انگریز کے دور میں پیدا ہوا، اور ہم جو ہے الحمدللہ امام غزالی سے لے کر اور آگے صحابہ اکرام تک بھی ہمارا جو موقف ہمارا ہے وہی موقف 1400 سال کے تمام صحابہ سے لے کر آج تک تمام صوفیاء اکرام، علماء، محدثین، مفکرین، مفسرین تمام کا وہی عقیدہ ہے، اور دیوبندی جو عقیدہ لکھے ہیں وہ عقیدہ عوام کے سامنے بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو ابھی یہ غلط ہے یا نہیں آپ بتائیے؟ نہیں غلط تو نہیں ہے، غلط کیسے رہتا، صحیح بات ہے نا۔ غلط نبی کا خیال پھر نبی کا خیال آپ نماز کیسے پڑھتے وہ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ ابھی آپ جیسے نماز میں بتائے کہ ابھی ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، تو جو واقعہ آ رہا اس کی تو وہ تو یاد آنے والی واقعات ہے نا۔ تو یاد آئے گا، دیکھیے اس میں یاد آنے کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر بیل اور گدھے کے خیال آتا ہے تو تعظیم کے ساتھ نہیں آتا، تعظیم کے ساتھ نہیں آتا، اور نبی کا خیال آتا ہے تو تعظیم کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ اگر تحقیر کے ساتھ آئے گا تو بھی کفر ہوگا، کیونکہ حقیر جان کر اگر نبی کا نام آئے گا معاذ اللہ تو بھی کفر ہوگا، اور اگر تعظیم کے ساتھ آئے گا، ہیلو فیروز دیوبندی صاحب کٹ گئے، پھر کال لگاتا ہوں فیروز دیوبندی صاحب کو۔ سامعین اکرام تھوڑا صبر کی، ہاں لگائیے پھر لگاتے ہیں فیروز دیوبندی صاحب کو۔ کال کاٹ دیا ہے، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ دیکھیے سامعین اکرام دیوبندی لاجواب ہے اور کال کٹ کر کے بھاگا ہے۔ اب ہم دوسرے دیوبندی کو لگائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے دیوبندی اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ ابھی ایک دیوبندی ہے عارف حقانی جو واٹس ایپ پہ بہت فڑفڑاتے رہتا ہے، اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس دیوبندی کو ہم لگا رہے ہیں۔
ہے دعا بن کے تمنا میری، آتی ہے دعا بن کے عارف حقانی صاحب، عارف حقانی صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو جی کس کو لائن پہ لیا ہے؟ عارف حقانی صاحب بول رہے ہیں؟ لائن پہ کس کو لیا ہے؟ کسی کو بھی لیے ہیں، لیکن آپ سے بات کرنا۔ نہیں، لائن پہ اگر کوئی ہوگا تو میں بات نہیں کروں گا۔ کیوں آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ غلط مباحث ہونے لگتا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا، اگر بات کرے گا تو میں خود شکست تسلیم کروں گا۔ نہیں تو ہاں، تو آپ کو بات جب لائن پہ کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بات کرے گا، بیچ میں دخل اندازی کرے گا، خلط مباحث کرے گا تو میں اپنی شکست کو تسلیم کر لوں گا۔ نہیں ایسی بات نہیں، اس کو اصل میں تم جو ہے ڈرپوک ہو دیوبندی، ذلت کا نام ہے دیوبند والے، جہالت کا نام ہے دیوبند والے، ذلت کا نام ہے دیوبند والے، رسوائی کا نام ہے دیوبند والے۔ یہ جو ہے احمد رضا بریلوی، ہاں تو بات کرو، میں ایک ٹاپک تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹاپک پر تم بات کرو۔ تم بات نہیں کروں گا بولے، لائن پہ ہے، ابھی لائن پہ ہیں، تم سے میں بات کر رہا ہوں، صراط مستقیم کی عبارت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لائن پہ کوئی ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شیخ جلال الدین چشتی ہے۔ وہی ہے نا جو تو نے میرا نمبر بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، تو بات یہ ہے کہ جب میں بزی رہتا ہوں، ایک بار میں کال کاٹ دوں تو سمجھ لینا بزی ہے، پھر دوبارہ کال کریں گے، میں دوبارہ کال کر لیتا۔ تم جب میں نماز ابھی 2 منٹ میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تم کال کر رہے ہو، میں بولا جماعت کے بعد بات کریں گے، نہیں 1 منٹ میں کون سا مسئلہ وضاحت ہوتا ہے؟ بول۔ یہ مردوں چھوڑ بولا، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے کہا میں کسی کے یہاں بیٹھا ہوں۔ ہاں، تو کبھی میں کسی کے یہاں بیٹھا بھی رہتا ہوں تب کال کرتے ہو، کبھی میں کھانا کھانے بیٹھا ہوں تو کال کرتے ہو، کبھی نماز کی تیاری کرتا ہوں تو کال کرتے ہو۔ اب جب کال میں کاٹ دوں تو سمجھ لینا بزی ہے۔ اب جھوٹ کیا، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہوئی؟ سامعین اکرام دیکھیے، یہ موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہے، کتاب کی عبارت پر بات کرنے کو تیار نہیں، یہ آلتو فالتو بات میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ میں ابھی کال اس کا بلاک کر دیا یا کال کاٹ دیا یا میں نے کسی بہانہ بتا دیا تو وہ بات تو یہاں زیر بحث نہیں نا۔ یہاں زیر بحث جو عبارت ہے علماء دیوبند کی کفری عقائد ہے، اس پر دیوبندی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ ارے خاموش رہو، میں اس سب پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تم صراط مستقیم کی عبارت پر بات کرو۔ ہاں پہلے خاموش رہو۔ سامعین اب بولنا نہیں میرے بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ جلال الدین، ہاں بولو، تم 1 منٹ بولو گے، میں 1 منٹ بولوں گا۔ اوکے، کیونکہ میں ایسے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہاں 1 منٹ بولو۔ بات کو سنی نہ جائے اور جو اپنی لوگ لندرانیاں جھونکتے رہے، ایسے میں بات نہیں کرتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ جی، جب میں بولوں تجھے سننا پڑے گا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ جی۔ ہاں سامعین، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے اس کے پاس کال کیا تو اس نے جو ہے میرا فون اٹھایا، ٹھیک ہے، اور جو ہے مجھے جو ہے لعن طعن کرنے لگا، مجھے یعنی بد زبانی سے، بد اخلاقی سے اس نے میرے سامنے کلام کیا۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے تو بات کر، لیکن یہ کہنے لگا کہ جو ہے میں کیا بولتے ہیں دوسرے کے یہاں بیٹھا ہوں۔ اب اس سے جب یہاں پر یہ بات چلی تو یہ کہہ رہا کہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا، یا نماز جماعت میں جو ہے کچھ ہی منٹ باقی تھے، اس طریقے سے۔ یہ کب تک رضا خانی جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سامعین، اس نے کہا ہے کہ صراط مستقیم پر یہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے سامنے ایک شرط رکھتا ہوں، شرط میری یہ ہے کہ جو ہے 2 منٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب میں بولوں گا یہ خاموش رہے گا، اور جب یہ بولے گا میں خاموش رہوں گا، بیچ میں جو بولے گا اس کی شکست فاش ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ صراط مستقیم پر بات کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صراط مستقیم کا جو مصنف ہے اسی پر بات کر لی جائے، کیا خیال ہے جلال الدین؟ ہاں، عبارت پر بات کرتے ہیں، عبارت پر، نہیں جو اس کا مصنف، کتاب کی عبارت پر۔ آپ دیکھو موضوع سے ہٹ رہا ہے،
अभी एक देवबंदी कट करके फरार हुआ लाजवाब होके, ये दूसरा देवबंदी भी मौजू से हट रहा है और उसमें जो है ये मसला में पेचीदा करके इधर उधर लोगों को ले जाकर उलझाकर ये फरार होगा, इसलिए वो मुसन्निफ पर बात कर रहा है। मुसन्निफ पर बाद में बात होगी, पहले इबारत पर बात करेंगे। इबारत अगर कुफरिया है, मुसन्निफ खुद काफिर साबित होगा। नहीं करता हूँ, जब मैं बोलूँ तो इसको सुनना पड़ेगा। तुम 2 मिनट, मैं बोला ना 2 मिनट बोल, तुम्हारा 2 मिनट हो गया। अब तुम मुझे इजाजत दिए बोलने की, तुम मुझे इजाजत दिए बोलने की, और मैं मौजू किस मौजू पे मैं बात करूंगा, मैं अपनी वजाहत करूंगा। अब सामीन इकराम देखिए, उसके वक्त पर मैं बात नहीं किया, मैं खामोशी इख्तियार किया था। अब मैं बोल रहा हूँ, ये भी बकवास कर रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सामीन इकराम देखिए, जलालुद्दीन मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। तुम जो सिरात मुस्तकीम पर बात करना चाहते हो, उसकी इबारत पर, ठीक है ना, बात करना चाहते हो ना जी, तो किस लिए बात करना चाहते हो कि उसका जो मुसन्निफ है उसकी इबारत को और उसको जो है कुफ्र के घाट उतारना है, इसीलिए ना बात करना चाहते हो जी, हाँ ना। तो इसी के कुफ्र ईमान पर बात कर लेते हैं सिरात मुस्तकीम। तो इसी इबारत से बात करेंगे ना। ये इबारत मैं पेश करूंगा, पहले इबारत मैं बयान करूंगा, इस इबारत पर बहस होगी, उसके बाद उस इबारत पर जो अगर कुफर साबित होगा, फिर तुम उसको कुफर का दिफा करना, तुम उसके कुफर का दूसरे दलाइल से दिफा करना। जब इबारत कुफरिया, मैं जिस इबारत को लाया हूँ, इस इबारत पर बात जब होगी, जब मैं काफिर साबित करूंगा, तब तुम्हारे पास जो भी दलाइल है, दलाइल की रोशनी में कुफर का दिफा करना, बात खत्म हो जाएगी। अब तुम इधर उधर राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हो? दूसरी बात, तुमने झूठा कहा मुझे। सुनो, देखिए मैं बोलता हूँ, बीच में मत बोलना, 2 मिनट मैं बोलता हूँ। अब मैं सामीन इकराम देखिए, मैं 2 मिनट, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैंने उसको इजाजत नहीं दिया, मैं उसको इजाजत नहीं दिया, फिर भी ये बकवास कर रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैं बोला था उस दिन मैं किसी के घर में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं, हम घर में नमाज अदा कर रहे हैं, किसी के घर में बैठे हैं, 2-3 लोग पास में बैठे थे और कुछ लोग वजू की तैयारी कर रहे थे ताकि नमाज हो। अभी 2-3 मिनट बाकी थी, तो अब इसने कॉल किया, तो मैंने कहा मैं किसी के घर में बैठा हूँ। तो अभी मैं उसको बताया कि मैं नमाज के इंतजार में था, नमाज की तैयारी कर रहा था। तो हमारे पास 2-3 लोग बैठे हुए थे और 2-3 लोग वजू कर रहे थे ताकि जमात के साथ नमाज अदा हो। तो मैंने कौन सा झूठ बोला? ये बिला वजह झूठे बोहतान लगाते हैं और इधर उधर की बात करके हमें झूठा साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। दूसरी बात, मैंने जो कहा सिरात मुस्तकीम की इबारत पर बात होगी, उससे वो फरार इख्तियार कर रहा है। चल मैं 2 मिनट मैं तुझे मौका देता हूँ, बोल। अब खामोश हो बेवकूफ। सबसे पहले तू ये साबित कर कि तूने मुझसे नमाज के लिए कहा था और मैंने जो फोन किया। चल बोल, ये दलील है तेरे पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि तूने ये जो नमाज का इजाफा किया है, ये तेरा झूठ है। अच्छा, तेरी बात मुकम्मल हुई, मैं जो बोलूंगा बीच में नहीं बोलना, मैं 2 मिनट बोलूंगा। नहीं तू फिर 2 मिनट बोल, 2 मिनट बोल, इसी टॉपिक पे बोल। आप तो सिरात मुस्तकीम पर बात नहीं करेगा। सामीन इकराम देखिए, देवबंदी कितना डरपोक है, ये अपने अकाबिरीन के इबारत पर बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनको पता है इनके अकाबिर कुफर के घाट उतर चुके हैं, कुफर करके ये वासिले जहन्नम हो चुके हैं। दुनिया से ये दुनिया के लोगों को काफिर बनाने के लिए ये इतना बड़ा इन लोगों ने मिशन चलाया, अंग्रेजों की दलाली की, ये कभी भी अपने मुल्लाओं को मुसलमान साबित नहीं कर सकता। इसलिए इबारत को छोड़कर इधर उधर की बात कर। अगर तेरी जरूरत है, तेरे अंदर हिम्मत है, तो सिरात मुस्तकीम की इबारत पर बात कर। चलो ठीक है, अब खामोश रहो। हाँ, तुम्हारा मंशा और मकसद मैंने तेरे सामने रखा और तुझसे पूछा कि तेरा मंशा और तेरा मकसद क्या है। तूने कहा कि जो है इसका लिखने वाला जो है उसको काफिर साबित करना है, ठीक है ना? यही मंशा है ना तेरा? झूठ बोलता है। मैंने बोला कि ये इबारत कुफरिया है, ये साबित करूंगा मैं। इबारत कुफरिया, इबारत के बारे में बात किया, तू झूठ बोलता है। और सामीन इकराम देखिए, इसने मुझे गाली दी, मैंने इसको गाली नहीं दिया। उस दिन भी मैंने उसको एक लफ्ज गलत नहीं बोला, इसने ये बोल रहा है कि मैं बदतमीजी की। आज देखिए सामीन इकराम, सामने आपके सामने रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप खुद देख लीजिए, गाली दे रहा है, मुझे बेवकूफ कह रहा है और मुझे लान तान कर रहा है। आप बता, इबारत पर मैंने कहा इबारत कुफरिया साबित हो जाएगा, तो फिर तुम दिफा करना, उनको काफिर होने से तुम बचाना। चलो
عبارت پر بات کریں گے. عبارت پر بات کریں گے. عبارت کو جو ہے جلال الدین یہ کفریہ عبارت ثابت کرے گا. ہاں تو جی میں عبارت کفریہ ثابت کروں گا. خاموش ہو, میری بات پہلے سنو. جو تمہارے نزدیک کفریہ عبارت ہے تو اس کے لکھنے والے پر کیا حکم ہے یہ تو ذرا بتا. پہلے عبارت تو پڑھنے دے, اس پر بحث کر, پھر لکھنے والے کیا ہیں, لکھنے والے کیوں لکھا, اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی. ہاں نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے تیرے نزدیک نا. بیل اور گدھے کے خیال سے ڈوب جانے سے بدتر ہے کیا؟ ہاں جانے سے بدتر ہے. نماز میں نبی کا خیال لانا بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے تیرے نزدیک. کیا ہاں صراط مستقیم کی جو عبارت ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ اسماعیل دہلوی. چلو ثابت کرو. ثابت کرے, اسکرین شاٹ آ جائے گا. یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے نا, ریکارڈنگ کے ساتھ اسکرین شاٹ آ جائے گا. صراط مستقیم کے اندر یہ عبارت موجود ہے. جو کتاب ہے تم اتنی دیر سے پھر کس عبارت پر بات کر رہے تھے؟ چلو خاموش رہو نا. ہاں سنو, پہلے تم نے کہا کہ تمہارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا ہاں بیل اور گدھے ہاں کے خیال سے بدتر ہے. ہاں ہے نا؟ ہاں یہی کہا نا, یہ دعویٰ ہے نا تیرا؟ جی ہاں. تو یہ جو عبارت ہے, جیسا کہ تم صراط مستقیم کا نام لے رہے ہو, ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ عبارت جو ہے صراط مستقیم کو کیا مستقل مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یا کسی اور نے؟ یہ اسماعیل دہلوی کا نام اوپر, مصنف کا نام اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اس صراط مستقیم کا فرنٹ پیج بھیجتا ہوں, اس کے اوپر اسماعیل دہلوی کا نام لکھا ہوا ہے. ارے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. ہاں انہوں نے لکھا ہے, ان کا نام اوپر ہے, تو ہم تو یہی سمجھیں گے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ عبارت مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے؟ تو تم بتاؤ کس نے لکھی ہے؟ بھائی میں عام معترض ہیں آپ جو. میرے پاس تو ثبوت ہے. اسماعیل دہلوی کتاب کا مصنف اسماعیل دہلوی, بیچ میں کوئی ایک عبارت دوسرے آدمی لکھ دے گا. اللہ اکبر. اس لیے محترم سامعین میں کہتا ہوں, اللہ اکبر. محترم سامعین دیکھیے ابھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے محترم سامعین کہہ کے. آپ بولنے, مجھے بولنے دے گا. دو میں سوال قائم کر رہا ہوں. کیا سوال قائم کر رہا ہے؟ تم میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میں بول رہا ہوں نا, میرا دعویٰ ہے اسماعیل دہلوی لکھا ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, چلو یہ ثابت کر دو. کتاب کے فرنٹ پیج ابھی بھیج رہا ہوں, دیکھو اس کے اوپر اسماعیل دہلوی لکھا ہوا ہے, اور اس میں بیچ میں جو صفحہ, بیچ میں جہاں عبارت ہے نماز میں نبی کا خیال لانا بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے, کتاب کسی مصنف کا. اب دیکھیے مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. سامعین اکرام دیکھیے, یہ ایک منٹ بھی مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. یہ مجھے پوچھتا ہے تو میں جب بولنے لگتا ہوں یہ بیچ میں بکواس شروع کرتا ہے. دیکھیے مجھے بولنے دے گا, تو کچھ بھی بول, 2 منٹ بولے گا, پھر میں بولوں گا 2 منٹ میں پورا بولوں گا. نہیں ابھی تو ہم تنقید ہی کر رہے ہیں. سنو, میں تمہارے اعتراض پر تنقید کر رہا ہوں, تمہارے دعوے پر تنقیحات کر رہا ہوں. ہاں یہ بتائیے, مقدمہ پڑھ کے میرے سامنے پیش کریں. مقدمہ پڑھیں. اب مقدمہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا مقدمہ پڑھنے میں. 4-5 صفحہ مقدمہ ہے. آپ تم سننے کے لیے تم 2 گھنٹہ ٹائم ہے کیا؟ ابھی مغرب پڑھ کے میں نے تم کو کال کیا, عشاء ہو جائے گا, عشاء کے بعد بھی تم کو 10-11 بج جائے گی تو اس کے مقدمہ پڑھنے میں کیسے بیوقوفی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ صرف بھاگنے کا بہانہ ہے. اب مقدمہ اور یہ وہ ادھر ادھر لے جا کر یہ لوگوں کو الجھا کر بھاگ جائے گا. یہی ان کا دائی ہے. میں بول رہا ہوں عبارت کفریہ ہے, ڈائریکٹ عبارت پہ بات ہو. صفحہ نمبر بتاؤ. ہاں صفحہ نمبر میں پڑھ کے بتا رہا ہوں, رک جاؤ. میں بول کے صفحہ نمبر میں پڑھ کے پورا عبارت بتا رہا ہوں. رک جاؤ, میں ابھی ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں.
ظلماتم بعضها فوق بعض، زنا کے وسوسے سے بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نمبر بتاؤ یار، صفحہ نمبر بتاؤ۔ دیکھتا ہوں، رکو۔ کیا یار تیرے پاس کتاب ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس کتاب ابھی فی الحال میں ڈیلیٹ کر دیا تھا، نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہی عبارت ہے ظلمات بعضها فوق بعض، اس کے تحت زنا کے وسوسہ سے بیوی کی مجامعت بہتر ہے، بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ اسی طرح نماز میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال نماز میں لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے بدتر ہے۔ مستغرق ہے ہاں، مستغرق ہے جی۔ اللہ اکبر، اس مولوی کو پڑھنا نہیں آتا اردو صحیح سے، اور یہ اعتراض چلا۔ سامعین دیکھ لیجیے، اس نے مستغرق پڑھا ہے۔ ہاں، مستغرق بھی ہو سکتا ہے، مستغرق ڈوبنے والا، ڈوبے ہوئے، مستغرق بھی پڑے گا تو ڈوبا ہوا ہوگا، اور مستغرق پڑے گا ڈوبنے والا ہوگا۔ اچھا، وہاں سے ہاں، تو غلط کیا ہوا؟ بلا وجہ غلطی پکڑتا ہے، بے شرم۔ شرم کر، کچھ تو بھی حیا کر۔ میں نے جان بوجھ کر سمجھ کر پڑھا مستغرق۔ مستغرق ہے یا مستغرق ہے؟ وہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا معنی بتایا میں نے۔ کیا ہے؟ ہاں، مستغرق بولے تو ڈوبا ہوا، مستغرق بولے تو ڈوبنے والا۔ ہاں، تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اس میں زبر زیر لگا ہوا ہے کیا؟ ارے بیوقوف، عبارت سے تو پتا چلتا عبارت سے دونوں ہو جاتا ہے نا، عبارت میں دونوں ہو سکتا ہے۔ کیسے یہ ہاں، مکر کر رہا ہے؟ کیسے مکر کی کیا بات ہے اس میں؟ سامعین اکرام دیکھیے، یہ ایک ایک عبارت پر صرف الجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اصل مقصد جو عبارت کا مفہوم ہے، ہمارا جھگڑا عبارت کے الفاظ پر نہیں، مفہوم پر ہمارا جھگڑا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر کہہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں ضرور آئے گا، کیونکہ جب ہم حضور کا نام لیں گے، درود پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، تو حضور کا نام ضرور آئے گا۔ یہ دیوبندی کافر حضور کے نام کو، حضور کے خیال کو بیل اور گدھے سے بدتر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور حضور کے خیال کے بغیر یہ دیوبندی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، لیکن یہ دیوبندی اس پر بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لاجواب ہے، ان کی بولتی بند ہے۔ خاموش رہو جلال الدین، سب سے پہلے یہ بتا کہ یہ جو عبارت تو پڑھ رہا ہے، ہاں، یہ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فارسی میں کتاب ہے ہاں نا، صراط مستقیم، ہاں، اس سے پڑھ رہا ہے یا کہیں دوسری سے پڑھ رہا ہے؟ یہ اردو کتاب سے میں پڑھ رہا تھا۔ اچھا، ہاں، فارسی مجھے اصل کتاب سے دکھا۔ اصل تو نقل کس نے لکھا؟ دیوبند سے چھپی ہے، دارالکتاب دیوبند، اور مکتبہ رحیمیہ دیوبند، اور تھانوی کتاب گھر دیوبند، یہ تمام کتاب گھر سے جو کتابیں چھپی ہیں، سارے کتاب میں یہی عبارت ہے۔ تو تمہارے مکتب سے، تمہارے دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ سے چھپی ہے، اور تم اردو سے پڑھو نہیں، فارسی میں پڑھو، فارسی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس میں اور 10-15 منٹ بیکار ہو جائے گا، یہی تمہارا بہانہ ہے نا؟ ہاں، میں بتایا نا، نبی کا خیال لانا بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، یہ عبارت ہے یا نہیں تمہارے پاس، تمہاری کتاب میں؟ اور یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے یا نہیں؟ تم ادھر ادھر بھاگ کیوں رہے؟ فرنٹ پیج میں اسماعیل دہلوی کا نام لکھا ہوا ہے، اور جب ہم یہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو اسکرین شاٹ کے ساتھ ڈالیں گے۔ سامعین اکرام دیکھیے، اپنی کتاب کو خود جھٹلا رہا ہے، اپنے اکابرین کی کتابوں کو جھٹلا رہا ہے دیوبندی کافر۔ میں نے کہا یہ جھوٹی کتاب ہے، میں نے ایسا کہا؟ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے؟ ثابت کر، جب تیرے پاس خود ثابت ہے تو ثابت شدہ چیز کو دوبارہ ثابت کرنا فضول ہے نا؟ فضول کام کیوں کرا رہا ہے؟ اس کا جواب دے رہا ہوں نا۔ فضول کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بات کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی صفات، مومن لغو نہیں کرتا۔ جواب سنو نا۔ ہاں، سامعین، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ
اس نے جو اعتراض کیا ہے کہ نبی کا خیال لانا ہاں اپنے کیا بولتے کیا تو نے پڑھا تھا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. ہاں یعنی تو تیرا یہ کہنا ہے کہ حضرات علماء دیوبند کے نزدیک نماز میں رسول اللہ کا خیال مبارک دل میں لانا بیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدر جہاں بدتر ہے نا؟ ہاں ہے نا جی. ہاں تو سب سے پہلے اور یہ تیرا بھی کیا بولتے ہیں اعتراض ہے، تیرے بڑوں کا بھی یہی اعتراض رہا ہے نا؟ اب جواب سن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے صراط مستقیم حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مستقل تصنیف نہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں بلکہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. یہ ملفوظات حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے. کتاب کے کل 4 ابواب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کتنے ابواب ہیں تمہیں پڑھیے نا؟ 4 ابواب ہیں. 4 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ پہلا اور چوتھا باب، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ کس کا ہے؟ تو بتا کس کا ہے؟ تجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں بتاتا ہوں. ہم کو تیری ساری کتاب سے کیا مطلب ہے؟ جو عبارت میں نے مکمل عبارت پیش کر دیا تیرا کفری عقیدہ ہے، تجھے کچھ پتا نہیں تو تجھے پتا ہونا چاہیے تیرے داستان کیا ہے سارا تجھے پتا. ہم تو تیرے کفری عقیدہ بتایا لوگوں میں. سامعین میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، اس کے مکر کو بھی واضح کر رہا ہوں، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں. کون سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو بیچ میں جھوٹ بولے گا تو میں سنتا جاؤں کیا؟ تو میری بات اب تو مجھے کیا بولا؟ تجھے کچھ پتا نہیں تو مجھے کیا پتا وہ میں بتایا. ثابت کر کے دکھانا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ میری بات کو جب غلط ثابت کرنے کی ہمت ہو تبھی بولنا، بیچ میں ایسے نہیں. یہ ساری لمبی کہانی تو بتا رہا ہے. کتاب کی کفریہ عبارت پر بات کر جہاں پر لکھا ہوا ہے. اگر عبدالحی نے لکھا ہے یا احمد شہید نے کہا ہے اسماعیل دہلوی کا نام اوپر ہے، دوسرے کا نام کتاب کے اوپر نہیں ہے. اگر عبدالحی اس کا بڑا مجرم، اس عبارت کا مجرم اگر عبدالحی ہے تو عبدالحی کا نام کتاب کے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس کتاب کا مجرم، اس عبارت کا مجرم اگر احمد شہید ہے جس کو شہید کہتا ہے، وہ قتیل اگر ہے تو اس کا نام اوپر ہونا چاہیے. اسماعیل دہلوی کا نام اوپر ہے تو اسماعیل دہلوی اس کا مجرم ہے. اس لیے تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ عبارت کفریہ ہے، اس کفریہ عبارت کی اس میں تو بات کر، اس عبارت کے تحت تو بات کر. آج تجھے بھاگنے نہیں دوں گا. 2 منٹ تک یہ رضا خانی نہیں بولے گا، 2 منٹ تک یہ رضا خانی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ میرا وقت شروع ہو رہا ہے، ٹائم دیکھ لے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بول. چل ہاں اب بولے گا نہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کتاب کے کل 4 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ پہلا اور چوتھا باب حضرت شاہ صاحب نے جمع کیا ہے، جبکہ دوسرا اور تیسرا مولانا عبدالحی نے. معترضین کا جس عبارت پر اعتراض ہے وہ دوسرے باب میں ہے جس کا جامع مولانا عبدالحی ہے. انتہائی تعجب کی بات ہے جس کے ملفوظات ہیں، جس کی عبارت ہے، ان پر کوئی فتویٰ نہیں اور جنہوں نے لکھی ہی نہیں اور نہ اس کا جامع ہے، فتویٰ اسی پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بریلیوں کا ایک اصول ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اسکین بھی لگا دوں گا کہ بریلیوں کا اصول ہے کہ ملفوظات پر جو ہے کیا بولتے ہیں اعتراض نہیں ہو سکتا. ملفوظات پر جو اعتراض کرے وہ خبیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں انشاءاللہ اس کا اسکین لگاؤں گا. اب مولوی فیض احمد اویسی بریلوی لکھتے ہیں وہابی تحریک ایک نیا مذہب جس کا پیغمبر سید احمد ہے اور جس کا نیا قرآن صراط مستقیم سید احمد کے افکار و اقوال پر مبنی ہے، جس کو عبدالحی اور اسماعیل دہلوی نے مرتب کیا. عین تاریخ و پہچان صفحہ نمبر 44. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہابی تحریک ایک نیا مذہب ہے جس کا پیغمبر سید احمد ہے اور جس کا نیا قرآن صراط مستقیم، سمجھ لیجئے صراط مستقیم سید احمد کے افکار و اقوال پر مبنی ہے، جس کو عبدالحی اور اسماعیل دہلوی نے مرتب کیا ہے. خود ان کو مسلم ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مرتب ہیں،
تو اب بتائیں فتوا مرتب پر لگے گا یا جنہوں نے لکھا ہے یا کہا ہے اس پر ظاہر ہے جنہوں نے لکھا ہے یا کہا ہے وہی اولین مجرم قرار پائے گا؟ 2 منٹ ہو گیا. مرتب و جامع پر بات آئے گی لیکن یہ فرق مکفرین کو کہاں نظر آئے گی؟ 2 منٹ ہو گیا تیرا. اور مسلمان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ نہ ان کے یہاں کوئی اصول ہے نہ دین. ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا تیرا 2 منٹ بولنے دے مجھے. الحمدللہ. آپ سامعین اکرام دیکھیے ابھی میں 2 منٹ بولوں گا وہ بالکل نہیں بولے گا. بات میں نے کہا کہ یہ عبارت کفریہ ہے. ابھی تک میں نے نہ اس کا مصنف کی تخصیص کیا نہ اس کا مصنف کے بارے میں نے کچھ کہا. میں نے کہا یہ عبارت پر بات کرو تمہارے نزدیک یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں. اور میں نے نہ مصنف پر ہی کیا. اور اس کی کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے مصنف اسماعیل شہید لکھا ہوا ہے. اب اسماعیل شہید جب لکھا ہوا ہے تو عبارت اسی کی ہے سمجھا جائے گا. اور یہ جو ملفوظات کر کے بتا رہا ہے اس کتاب میں کہیں ملفوظات کا نام و نشان نہیں ہے. ملفوظات نہیں لکھا ہے. اور عبارت پر بات کرنے کے بجائے وہ گھنٹہ بھر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. آپ خود سن رہے ہیں. اب ہمارا دعویٰ یہ ہے نماز میں اگر نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے تم کس خیال میں نماز پڑھتے ہو؟ اور تمہارے کتاب میں ایک خلفائے راشدین نام کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہ دیکھو نماز میں بیل اور گدھے کے خیال لانا اس لیے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانا نبی کے خیال سے اچھا ہے کیونکہ بیل اور گدھے میں خدا بننے کی صلاحیت نہیں لیکن نبی کو خدا بننے کی صلاحیت ہے. یہ فاروقی ایک دیوبندی مولوی فاروقی اس نے کتاب لکھا ہے. اس کتاب کا بھی اسکرین شاٹ آپ کو پیش کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے نبی کو خدا بننے کی صلاحیت ہے. اب یہ دیوبندی سے میرا سوال ہے نبی کو اگر صلاحیت تھی تو نبی نے اپنے صلاحیت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر اپنی صلاحیت کو کوئی استعمال نہیں کرتا تو وہ عقل مند انسان نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ نبی کو اگر خدا بننے کی صلاحیت تھی تو دیوبندی کے نزدیک نبی کو خدا بننے کی صلاحیت تھی تو خدا بننے کی صلاحیت کو نبی نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا دیوبندیوں سے سوال ہے. اب اس سوال کا جواب دو دیوبندی. ہو گئی تیری بات؟ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میں نے یہ ثابت کر دیا اپنی پہلی تقریر میں کہ جو ہے یہ ملفوظات ہیں اور جس عبارت پر جس باب کی عبارت پر رضا خانیوں کا جو ہے اعتراض ہے وہ شاہ عثمان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ملفوظ کے حوالے سے میں نے یہی کہا کہ جو ان کے یہاں اصول ہے کہ جو ہے اس پر اعتراض جو کرتا ہے وہ خبیث ہے تو جلال الدین خبیث ثابت ہو رہا ہے اپنے گھر کے اصول سے. اب آئیے عبارت کی طرف. عبارت اس طرح ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ اور اس کی مثل قابل تعظیم ہستیاں خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو کی جانب ہمت کا عمل کرنا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے کیونکہ شیخ اور قابل تعظیم ہستیوں کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائیوں میں چپکتا ہے بخلاف گائے اور گدھے کے خیال کے کہ اسے اس قدر پیچیدگی نہیں ہوتی اور تعظیم بلکہ حقیر اور کم حیثیت. کیا پڑھے؟ پیچیدگی چپیدگی کیا ہے؟ پڑھ پھر سے یہ الفاظ پھر سے پڑھ. پیچیدگی کی چپیدگی؟ چسپیدگی ہے. ہاں چسپیدگی. ہاں لیکن وہاں لکھا چپیدگی لکھا ہوا ہے. بیچ میں کیوں بولا؟ تو جب غلط پڑھا تو میں نے پھر دوبارہ پڑھایا تجھ سے. وہی لفظ تو پڑھا نہیں تو چپیدگی بولا پھر چسپیدگی بولا. ہاں ابھی میں سامعین اکرام سنیں گے. ہاں لیکن اس منحوس نے اپنے دیکھیے سامعین اکرام یہ صرف گالی گلوچ کر رہا ہے. میں نے اس کو کبھی بھی یہ پورے ریکارڈنگ میں کبھی بھی گالی نہیں دیا. اس نے منحوس کہا بیوقوف کہا اور تجھے کچھ پتا نہیں تو طرح سے بات کیا اور شروع سے میں نے اس کو اچھی طرح عزت سے بات کیا. میں نے کہا تم بات کرو. پہلے تو یہ بات کرنے سے مکر رہا تھا بات کرنے سے کترا رہا تھا. ابھی یہ بکواس کر رہا ہے گالی گلوچ کر رہا ہے. منحوس کون ہے؟ تو بڑا منحوس ہے. تو عبارت کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. سامعین میں نے عبارت پیش کر دیا ہوں.
ہاں عبارت میں ابھی کیا میں بول رہا ہوں نا، نبی کا خیال تیرے نزدیک بیل اور گدھے سے بدتر ہے نا، وہ پیش کر، صاف کر کے بیان کر۔ اس میں کیا لکھا ہوا رضا خانی کیا پیش کرتے میں بتا رہا ہوں۔ ہاں بول۔ خاموش رہے، تو نے میرے ٹائم میں بولا، میں 2 منٹ سے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چل پھر سے لے 2 منٹ پورا خلاصہ کرنا۔ خاموش رہنا۔ ہاں سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے عبارت پیش کر دی، ٹھیک ہے نا؟ عبارت میں صاف اور واضح ہے، کیا واضح ہے کہ آدمی نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتا ہے۔ یعنی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو ہر ایک طرف سے جو ہے دھیان ہٹا کر اللہ کی عبارت، اللہ کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں، اب اگر نماز کی حالت میں اگر وہ کسی کے دوسرے کے خیال میں مستغرق ہو جائے گا، اپنی ہمت کو لگا دے گا، ترک ہمت فارسی لفظ ہے جو صراط مستقیم جو فارسی والی اس میں یہ موجود ہے، تو سر پہ ہمت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنی پوری جستجو، اپنا پورا دھیان ہر ایک طرف سے ہٹا کر صرف جو ہے اسی میں مستغرق ہو جانا، اسی میں غرق ہو جانا، اس کو کہتے ہیں سر پہ ہمت، ٹھیک ہے نا؟ اب جب انسان نماز کی حالت میں کسی دوسرے کے خیال میں ڈوب جائے گا، اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز اللہ کے لیے تھی، اور جب وہ جو ہر ایک طرف سے دھیان ہٹا کر دوسری ہستی کے خیالوں میں ڈوب گیا، مستغرق ہو گیا، اپنی سر پہ ہمت کو لگا دیا، اب وہ جو ہے نماز نہیں رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرک ہو گیا۔ اب اسی کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ اور اس کی قابل تعظیم ہستیاں خواہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ جانب ہمت کا عمل کرنا اپنے پیر اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ اب آگے وضاحت کی، کیونکہ شیخ اور قابل تعظیم ہستیوں کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائیوں میں چپکتا ہے، بخلاف گائے اور گدھے کے خیال کی اسے اس قدر چسپیدگی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہمارے ہم جو ہے پوری اپنا دھیان، اپنا پورا جو ہے اپنی پوری جستجو کیا بولتے ہیں ہو گیا 2 منٹ سے زیادہ ہو گیا، 2 منٹ 20 سیکنڈ ہو گیا۔ اب میں بولتا ہوں سامعین اکرام دیکھیے، 2 منٹ تک میں بالکل خاموشی کے ساتھ اس کا سنا۔ اس نے کہا کہ مستغرق ہونا، پوری ہمت لگا دینا، پوری طاقت نبی کے خیال میں لگا دینے سے نماز باطل ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شرک ہو گیا، اور اگر شرک ہو گیا پوری طاقت لگانے سے شرک ہو گیا، تو تھوڑی طاقت لگانے سے، اگر تھوڑا خیال لانے سے تو تھوڑا شرک تو ہوگا، اور شرک اگر ذرہ برابر بھی کسی کے اندر ہو جائے، نماز کے اندر شرک ہو جائے تو پوری نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی کے اعمال بھی باطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ اگر شرک کر دیا سارے اعمال ضائع ہو جائے، ساری زندگی کے اعمال۔ تو اگر اس نے تھوڑا بھی خیال لایا تو تھوڑا شرک ہوگا اس کے کہنے کے مطابق، اور جب تھوڑا شرک ہوگا تو بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تھوڑا ہونے سے بھی مشرک ہوتا ہے اور زیادہ ہونے سے بھی مشرک ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ تو اس کے کہنے کے مطابق بالکل تھوڑا بھی خیال نماز میں نبی کا نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اہل سنت کا یہ موقف ہے، اور حنفیوں کا موقف ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت کے اندر فرماتے ہیں کہ جب نبی کا نام لو نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو تو نبی کو اپنے سامنے حاضر سمجھو، اور جب درود پاک پڑھو تو نبی کا احسان کو یاد کر کے درود پاک پڑھو۔ تو نبی کو اگر احسان یاد کر رہے ہیں تو اس کے نزدیک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، خود مشرک ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 منٹ نہیں ہوا، ابھی 2 منٹ نہیں ہوا، تو نے 19 سیکنڈ دیکھیے، پہلے ہی میرا 2 منٹ نہیں دے رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی کا خیال لایا اور تمام صحابہ کو خیال دلوایا، تو اس کے نزدیک حضرت ابو بکر اور تمام صحابہ بھی مشرک ہیں معاذ اللہ۔ کیوں بولنے لگتا ہے؟ زیادہ کیوں بولتا ہے؟ میں زیادہ نہیں بولتا، اور 2 منٹ مجھے بولنے نہیں دیا۔
चल ख्याल लाना इसमें लिखा ही नहीं हुआ है कि नबी का ख्याल लाना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बल्कि आप अंदाजा लगाएं, गौर करें। मैंने बार बार जो है इबारत पढ़ी है कि जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है। और शेख और इसकी मिसल काबिल ताजीम हस्तियां ख्वाह जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार इबारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे लोग समझ गए। तो इबारत मत पढ़, अभी इबारत मत पढ़, बार बार उसी में तू अटका हुआ है, तू लोगों को समझा नहीं रहा है, सिर्फ इबारत पढ़ के उलझा रहा है लोगों को। ज्यादा बुरा है, ठीक है ना। अब सुन, इसकी वजाहत में करता हूँ। सिरात मुस्तकीम की इस इबारत में जिस पर जलालुद्दीन रजा खानी को एतराज है, वो ख्याल नहीं बल्कि हिम्मत का लफ्ज है, और हिम्मत तसव्वुफ की एक खास इस्तिलाह है, इसलिए इसकी तौज़ीह व तशरीह भी फन तसव्वुफ के एतबार से की जाएगी। अब सिर्फ हिम्मत की तारीफ काजी मोहम्मद आला थानवी रहमतुल्लाह अलैह यूं करते हैं। देखिए, बहवाला दिफा अहले सुन्नत जिल्द 1 है। लुगत में किसी शय के वजूद की तरफ अव्वलन कसद करना आम है कि इस शय का वजूद इज्जत वाला हो या घटिया, और उर्फ में खास क्या किया जाता है बुलंद मर्तबों के हासिल और जमा करने के लिए, और कभी बोला जाता है ऐसी हालत पर जो तकाजा करती है इस कसद और हासिल करने का। मालूम हुआ कि हिम्मत के अमल में 2 चीजें होती हैं, कसद यानी इफादा पहुंचना, और इस्तिफादा यानी कोई फायदा हासिल करना। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस हिम्मत का माना बयान करते हुए लिखते हैं, तमाम हुजूर वालों की कुव्वत वाहिमा में इसकी कुदरत पैदा हो जाती है। किसी खास काम के वकूअ पर या किसी फायदे की बात के हुसूल पर जरूर रसा अम्र के इजारे पर अपनी कुव्वत वाहिमा की तवज्जो को मुरतकिज कर दें, या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहें तो जैसा वो चाहते हैं वही। अब हो गया, 2 मिनट हो गया, इसका 2 मिनट हो गया। सामीन इकराम देखिए, ये इधर उधर की बातें कहां से कहां चले जा रहा है। देखिए सामीन इकराम, आप ही देखिए, आप लोग खुद फैसला करें। ये पहले ख्याल लाने के बारे में और ख्याल आने के बारे में इसने खुद इकरार करके इस पर बहस भी किया, और आखिरी रिकॉर्डिंग में इसमें आखिरी इस गुफ्तगू में इसने कहा कि इसमें ख्याल लाने से मुराद नहीं है, इसमें हिम्मत लगा देना। लेकिन बात ये सिर्फ खलते मबहस कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है देवबंदी, क्योंकि ये लाजवाब है, ये अपने मुल्लाओं को कुफर के दलदल से निकाल नहीं सकता, ये काफिर साबित कर चुका है अपने मुल्लाओं को। अब जितना भी चिल्लाएगा, जितना भी रोएगा, इस्माइल देहलवी को ये मोमिन साबित नहीं कर सकता, और अहमद शहीद को ये मोमिन साबित नहीं कर सकता, अब्दुल हाई को ये मोमिन साबित नहीं कर सकता। इस वजह से ये खलते मबहस कर रहा है, सिर्फ फालतू की बातें ये बीच में ला रहा है। लेकिन देखिए, ये कह रहा है कि यहाँ पर ख्याल के बारे में बात नहीं हो रही है, हिम्मत के बारे में बात हो रही है, हिम्मत लगा देना। लेकिन बात असल में ये है, बीबी के ख्याल, जिना के वसवसा से बीबी के ख्याल बेहतर है, तो ख्याल की बातें हो रही है। नमाज में किसका ख्याल बेहतर है और किसका ख्याल बदतर है, जो पहले अल्फाज हैं उसी अल्फाज के मुताबिक बाद में भी जो बहस है, जेरे बहस इबारत, बाद में भी उसी तरह समझा जाएगा। ये हिम्मत लगा देना उसी ख्याल का ही दूसरा लफ्ज है, उसी ख्याल का ही दूसरा लफ्ज समझकर ये नमाज में नबी का ख्याल को कह रहा है। और खुद इसके मौलवी फारूकी खुलाफाए राशिदीन नाम की किताब में खुद इकरार किया है कि ये ख्याल मुराद है, और ख्याल इसलिए नबी का ख्याल बदतर है माज़अल्लाह, क्योंकि नबी को खुदा बनने की सलाहियत थी, माज़अल्लाह। आप देखिए, ये इसके बड़ा मौलवी कह रहा है नबी का ख्याल ही मुराद है। अब यहाँ ख्याल मुराद नहीं ले रहा है, ये इधर उधर भाग रहा है। ये इसी तरह ये देवबंदी सिर्फ भागता रहेगा। अरे देवबंदी काफिर हो, तौबा कर लेता कुफर से, नबी की गुस्ताखी से तौबा कर लेता। बेशरम, तुझे कैसे हिम्मत हुई नबी के शान में गुस्ताखी करने का। बात बहुत लंबी हो चुकी है जनाब। देखिए, हम सामीन इकराम, एक मौलवी पहले फरार हो चुका था, बाद में ये दूसरा मौलवी
मौलवी को लाइन पे लिया, ये दूसरा मौलवी भी अभी राह फरार इख्तियार कर रहा है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसको बहुत मौका दिया, आप सभी हजरत सुने, इसको पूरा मौका दिया इस इबारत को दिफा करने की, लेकिन इबारत पर बात करने के बजाय वो इधर उधर भागता रहा। इसी तरह देवबंदी दुनिया के बदतरीन काफिर साबित हुआ, और ये इसके पहले के मौलवी भी काफिर साबित हुआ, और ये मौलवी भी काफिर साबित हुआ। अभी ईशा का नमाज का वक्त होने जा रहा है, अभी इसके पास और इसको मौका नहीं दूंगा, और बोलने की इसकी कतई जरूरत नहीं है। ये देवबंदी काफिर साबित हो चुका है। देखिए नमाज में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि कीमिया सआदत किताब के अंदर फरमाते हैं कि जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ो, नबी को अपने सामने हाजिर समझो, नबी को अपने सामने हाजिर समझने के लिए कह रहा है। तो नबी का ख्याल नहीं आएगा तो कैसा समझेंगे अपने सामने हाजिर। तो इसी तरह देवबंदी अपने कुफर को छुपाने के लिए कितने भी ईड़ी चोटी का जोर लगाता है, लेकिन अपने मुल्लाओं को कभी कुफर के दलदल से बचा नहीं सकता। देवबंदी दुनिया का बदतरीन काफिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन देवबंदी खबीस काफिरों से, इन मलऊन देवखानी कौवा खानी काफिरों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, तमाम उम्मत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। देवबंदियों को अल्लाह ताला तबाह करे, बर्बाद करे, दुनिया आखिरत में रुसवा फरमाए। आमीन।